بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت کا نمبر آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہائش اختیار کر، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنہ یعنی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم مت قریب جانا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے اگر اس درخت کے پاس گئے۔ اللہ نے فرمایا ہر جگہ سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس آپ نے نہیں آنا۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ تیسری لائن سے دیکھیں، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکال دیا ادھر سے، مما کان فیہ، وَقُلْنَا اہبطوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر جب انہوں نے یہ کام کر لیا، یہ بڑا ایک لمبی تفصیل ہے لیکن آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو دونوں سے غلطی ہوئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم جنت سے اب نکل جاؤ۔ دنیا میں اللہ نے ان کو بھیج دیا، فرمایا تمہارے بعض کے بعض وہاں پر دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقررہ تک رہنا ہے اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے۔ تو جنت میں یہ تھا کہ وہاں پہ کام کاج نہیں تھا، وہاں پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ایک دوسرے سے لین دین تھا، ہر چیز وہاں پہ میسر تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ نے بھی بھیجا، اور ایک وقت مقررہ تک، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ وہ کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ وہ یہ کہ جنت میں آپ کو پتہ ہے پیڑ تو ساتھ لگا تھا، لیکن وہاں پر محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، وہاں پر ہر چیز مل جاتی تھی پکی پکائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، لیکن غلطی ہوئی تو اللہ نے فرمایا آپ جاؤ، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ، مطلب ایک دوسرے سے لین دین کرو، کاروبار بھی کرو، اپنے پیٹ کی آگ کو بھی بجھاؤ، اپنی جائز ضروریات بھی پوری کرو، اور مجھے بھی راضی کرنا ہے۔ یہ سب کر کے جب تمہارا وقت پورا ہوگا میں تمہیں بلا لوں گا۔ اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جب کسی بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس میں ہماری آزمائش ہے۔ تو میرے ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سے لے کر اب تک، سونا جو ہے آپ کو پتہ ہے عالمی کرنسی رہا ہے۔ سونے میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگ اجناس کے بدلے اجناس، یعنی گندم کے بدلے چاول، چاول کے بدلے باجرہ یا گوشت یا اور چیزیں یا گھی، ایسے تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، آج سے تقریباً 100 سال یا 80 سال لگا لیں، یعنی کہ کچھ طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سونا تو عالمی کرنسی ہے ہی، تو اس کے مقابلے میں ایک ایسی کرنسی نکالنی چاہیے جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ڈالر کی ایجاد ہوئی۔ تو پوری دنیا میں جو ملک لین دین کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں، ہر ملک جو ہے ڈالر میں اپنے یعنی کہ لین دین کرنے کا پابند ہے سونے کے بعد۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ ڈالر جب نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو پوری دنیا کے جو ملک ہیں ان کی جو معیشتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 2023 کے بارے میں نے آپ کو پیشن گوئی کی تھی کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہلنی ہے اور تباہی کی طرف جانی ہے۔ انگلینڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اب دیکھیں کہ امریکہ کے اندر تباہی آنے والی ہے۔ 2023 کی سب سے بڑی پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ امریکہ نے ایک حد تک قرضہ لینا تھا اور اس حد کو اس نے عبور کر دیا ہے۔ 30 خرب ڈالر ان کی لمٹ تھی، اب 30 خرب ڈالر سے بھی اوپر ان کا قرضہ جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے۔ اگر انہوں نے مزید قرضہ لیا تو امریکہ جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، معاشی لحاظ سے ڈالر اس کا زمین بوس ہو جائے گا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے یہ تو اچھی بات ہے، امریکہ ٹوٹ رہا ہے، اس کا ڈالر گر رہا ہے، تو میرے ناظرین اس میں نقصان بھی ہے۔ یہ دو پہلو ہیں۔
یہ مثال کے طور پہ سمجھے، مثال کے طور پہ یہ پاکستان ہے، پاکستان اس وقت مثال کے طور پہ $100 ارب کا مقروض ہے۔ اگر یا سری لنکا ہے یا اور ملک ہیں جنہوں نے امریکہ سے قرضہ لیا ہوا IMF سے لیا ڈالر میں، وہ تو یعنی کہ خوشیاں منائیں گے، کیونکہ اگر ڈالر جو ہے وہ 0 پہ آتا ہے تو ان کا قرضہ بھی آپ کو پتہ ہے 0 پہ چلا جائے گا، 1 پہ آتا ہے، 2 پہ آتا ہے تو قرضہ ان کا کم ہوگا، وہ تو خوش ہوں گے، ان کے لیے تو فائدہ ہے۔ لیکن دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی معیشت اس وقت ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے درآمدات ہیں، چاہے برآمدات ہیں، چاہے ملز فیکٹری ہیں، چاہے کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں یا ملٹی نیشنل ادارے ہیں، ان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار کا جب نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ملز فیکٹری بند کر دیتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے کہ مجھے بہت نقصان ہو گیا۔ تو جب وہ بند کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہ اتنے لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار بھی ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو بنا کے دی تھی، انگلینڈ میں بھی ایسی صورتحال ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی لوگوں کو یا کم مل رہی ہیں، تو امریکہ کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، مہنگائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ملک جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سری لنکا میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، تو اس کے اثرات دونوں طرح سے پڑیں گے۔ تو بہرحال امریکہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے اور اس کا ڈالر بھی جو ہے وہ بھی زمین بوس ہونے والا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دنیا کی تباہی 2023 میں نے آپ کو بتایا ہے، بہت ہی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے، اس کو آگے اور دوستوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر دیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔